بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی کراچی کے حکمت اللہ صاحب کی ایک تحریر مختلف گروپس کے اندر شیئر کی گئی ہے، تو قرآنی آیات کے ذریعے انہوں نے احساس دلائے، حدیث بھی پیش کی ہیں، اور خاص کر ان کا اشارہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کی طرف ہے۔ جب یہ جماعت بنی تھی ایمان خالص کے اوپر، کس طرح یہ آپس میں بھائی بھائی تھے اور کس طرح دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور پھر آئندہ اس کا یعنی اس دعوت کو کون اصلی حالت میں آگے لے کے چل رہے ہیں، اس کا ایک پورا نقشہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان آیات اور ان احادیث کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ کس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگ علیحدہ ہوتے رہے، اور کس طرح اس کے اندر عقیدے کے اندر خرابی آئی، اور پھر یہ اب کتنے گروپس کے اندر تقسیم ہو گئی، ان سب کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ان کے کزن بھائی نے مخالفت کی، اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی، شروع میں کچھ ساتھ بھی دیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں اس نے، اور آگے جا کے جلن اور حسد کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک دشمن بن گیا، اور اس طرح زیادہ تر لوگوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں ہاری، دعوت جاری رکھی اور نئے لوگ ملتے گئے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی 1986 میں وفات کے بعد 3 مہینے بعد ہی ایک گروپ اس نے جماعت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ عبد القادر سومرو، امیر بادشاہ اور عبد الہادی اور پھر کچھ اور لوگوں نے بھی، غضنفر چشتی لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا بعد میں، اور ڈاکٹر بشیر یہ جو ملتان والے، یہ بھی اس چکر کے اندر آ گئے۔ بہرحال جماعت اپنے موقف پر جمی رہی ایمان خالص کے اوپر، اور بعد میں کچھ یہ منکرین حدیث کا ایک گروہ جو آج کل بخت زادہ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے، یہ علیحدہ ہو گئے۔ 2005 کے اندر ایک گروپ نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ان کا ایک بیان جو سرفراز احمد اور حکیم رمضان کے درمیان گفتگو ہوئی، وہ بعد میں لیک آؤٹ ہو گئی، پکڑی گئی، تو ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ بہرحال سرفراز اور یعقوب علی کا گروپ مزید 4 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ پہلا گروپ لنڈی والا انیس الدین اور سعید احمد نے علیحدگی اختیار کی یوسف علیہ السلام کے سجدے کے معاملے میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ حالانکہ اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہیں، تشریح ہے، بہترین تفسیر ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا۔ تعبیر ہوتی ہے خواب کی، اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اس طرح فتویٰ لگایا۔ تو یہ گروپ علیحدہ ہوا یعقوب علی لوگوں سے اس بنیاد کے اوپر، اور یعقوب علی کا کہنا یہ تھا کہ یہ سجدہ شکر ہے ان کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو تفسیر آئی تھی، انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا۔ اس سے پہلے جو پوری جماعت اس بات کے اوپر تھی کہ 17 نمبر حبل اللہ کے اندر کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، لیکن جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سامنے آئی تو انہوں نے اس تفسیر کو اختیار کیا۔ بلکہ اچھا کیا انہوں نے، حالانکہ جماعت کا کام تھا کہ اس تفسیر کو اختیار کرتے جو مومنانہ تفسیر تھی، لیکن ضد کی وجہ سے محمد حنیف نے مشرکانہ تفسیر کو اختیار کیا، اور سعید احمد اور انیس الدین کے موقف کی تائید کی۔ ان کا کتابچہ بغل میں لے کے ادھر ادھر گھماتے پھرتے تھے،
اور ابن کثیر کا عقیدہ، ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ، اور آج کل کے یہ جتنے طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، علی انجینئر ہوں، اسی مشرکانہ عقیدے کے اوپر ہیں۔ تو محمد حنیف نے یہ عقیدہ اختیار کیا۔ اس طرح یہ گروپ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ باقی پھر یہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایتوں میں آ گیا کہ چونکہ وہ مخالفین نہیں مانتے تھے کہ محمد رسول اللہ لکھے معاہدے کے اوپر، اعتراض کیا انہوں نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے دکھاؤ، میں اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دیتا ہوں۔ لکھ دیا انہوں نے، کچھ روایتوں کے اندر اس طریقے سے آ گیا۔ اور حالانکہ نبی علیہ السلام ہمیشہ لکھواتے تھے، اور ایسے موقع کے اوپر ایک خاص موقع تھا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ خود لکھ دیا تو پھر یہ معجزہ ہے۔ لیکن یعقوب علی بگڑ گئے، ان کا بھی نہیں، یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح انہوں نے اختلاف کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے درست موقف سے۔ تو اس طرح ایک گروپ علیحدہ ہو گیا، یہ عبید الرحمن صدیقی جو بدر صاحب کے بچے ہیں، فیاض محمود لوگ، یہ گروپ علیحدہ ہو گیا اس نقطے کے اوپر۔ تو اس معاملے میں ان کا موقف ٹھیک تھا۔ اور پھر جب 2017 کے اندر محمد حنیف صاحب نے تفسیر لکھنا شروع کی، تو انہوں نے اپنے اس عقیدے کو چونکہ بیچ میں لانا تھا، تو بڑے انداز سے انہوں نے وہی مشرکانہ عقیدہ اپنی تفسیر کے اندر، دعوت القرآن کے اندر لے آئے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، خاص کر میں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ تفسیر جو ہے یہ مشرکانہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جب صحیح تفسیر آ گئی ہے تو پھر آپ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ صحیح تفسیر موجود ہونے کے باوجود اگر آپ مشرکانہ تفسیر کو اختیار کریں گے تو یہ آپ جماعت کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی، اور پھر آگے جا کے آپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنے گا، کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر عثمانی کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانے وہ قرآن کا انکاری ہے۔ تو آپ بری طرح پھنس جائیں گے، آپ کو پھر ڈاکٹر عثمانی کے اوپر فتویٰ لگانا پڑے گا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ آپ کے اوپر فتویٰ لگائیں گے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اپنی ضد کے اوپر اور انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا، اور نظم کے ڈنڈے سے اس مشرکانہ عقیدے کو پوری جماعت کے اندر رائج کر دیا۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف گروپ ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا، اور ڈاکٹر صاحب کے پرانے ساتھیوں نے اس کی گواہی دی کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹی وی کے استعمال یا ویڈیو کا استعمال، اگر اس میں فحاشی وغیرہ نہ ہو، خواتین وغیرہ نہ ہوں، تو یہ اگر ایمان اور اسلام کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور یہ ان حدیثوں کے زمرے میں نہیں آتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے تصویر بنانے سے یا مصور کو منع کیا ہے یا اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ یہ ویڈیو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے پوری طرح مشورے سے اس ویڈیو کے استعمال کو شروع کر دیا، چونکہ بہت ہی زیادہ مؤثر ذریعہ ہے اور زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں۔ آڈیوز کو اگر 300-400 لوگ سنتے ہیں تو اس کو لاکھوں میں لوگ سنتے ہیں، ویوز آتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا تھا، کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں، تو اس کا استعمال ہم لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ محمد حنیف لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اور چونکہ محمد حنیف کا بڑا شدید اختلاف تھا اس معاملے میں بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، سجدہ تعظیمی کے معاملے میں بھی، عقیدے کے معاملے میں بھی، اور یہ عمل کے معاملے میں بھی محمد حنیف اس ویڈیو کے استعمال کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اس سے متاثر ہو گئے ہمارے کچھ بھائی، خاص کر میراج الدین اور کمال خان، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے موقف سے اختلاف کیا، اور اتنے ایک بہترین اللہ کی نعمت کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور اس کو برائی کہنا شروع کر دیا، اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح یہ 4 گروپ ہیں جو علیحدہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے موقف سے۔ 2 کے اندر تو شرک آ گیا ہے، اور یہ جو پیچھے 4 گروپ ہیں، ان کے عقیدے کے اندر تو خرابی نہیں ہے، لیکن عمل ان کے بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں سے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اور ہمارے حکمت اللہ صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ انہی لوگوں کی طرف کیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے نرم ہیں، لیکن ان سب کا رویہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ مومنوں کے لیے سختی کرتے ہیں، اور باہر کافروں کے لیے سامنے دعوت دینے سے ایسے کتراتے ہیں، ایسے گھبراتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔